حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا تھا۔ آپ درمیان میں تشریف فرما تھے اور مریدین آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ایک مرید نے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب مسکرائے اور دیر تک اس شخص کی طرف دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی ترویج، علم کے پھیلاؤ کے اس طریقے کے موجد ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سوال پوچھتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے تھے، اور یوں علم ٹرانسفر ہوتا جاتا تھا۔ علم کی ترویج کا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری رہا۔ خلفائے راشدین بھی روزانہ مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے۔ وہ بھی سنت کے مطابق وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، اور فہم و فراست کے وہ عظیم مینار بھی ان سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ یہ روایت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ سے نکلی اور پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام، ائمہ کرام اور مشائخ حضرات دمشق، بصرہ، کوفہ، قاہرہ اور فلسطین کی بڑی مساجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ صبح اور رات دو وقت اپنے حجروں، اپنے درگاہوں کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیتے تھے۔ علم کے پیاسے دور دور سے آتے تھے، سوال کرتے تھے اور اپنی پیاس بجھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ وقت تبدیل ہوتا رہا اور ادوار بدلتے رہے، لیکن علم کے پھیلاؤ کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اولیاء کرام کا زمانہ آ گیا۔ صوفیاء کرام نے علم کی اس روایت کی مشل تھام لی، جس کے بعد سمرقند، بخارا، کھیوا، فرغانہ، کونیا، اصفہان، ہرات، استنبول، بغداد، قاہرہ، کرتوہ، اچ شریف، اجمیر شریف اور دہلی دینی اور دنیاوی علوم کے مرکز بن گئے۔ لوگ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آتے، اپنی پسند کے صوفی کی درگاہ پر بیٹھتے اور جب تک تھک نہ جاتے علم حاصل کرتے رہتے۔ انہیں ان درگاہوں پر رہنے کی جگہ بھی ملتی، کھانا بھی ملتا اور علم کے بحر بحکران سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملتا، یہاں تک کہ علم پھیلانے کا یہ سلسلہ باقاعدہ ادارہ بن گیا۔ فاطمی بادشاہ المعز الدین اللہ کے حکم پر 970 عیسوی میں قاہرہ میں اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامعہ الازہر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ یونیورسٹی علم کی اس ترویج کا پہلا وارث تھی۔ اسلامی دنیا کے تمام بڑے مدبر، محقق اور عالم جامعہ الازہر سے منسلک ہو گئے۔ یہ لوگ دن بھر طالب علموں کو پڑھاتے تھے۔ طالب علم عصر کے بعد ہاسٹلوں میں چلے جاتے تھے۔ اساتذہ گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے چند گھنٹے گھر جاتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ جامعہ آ جاتے تھے۔ یہ اپنی اپنی کلاس میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر یونیورسٹی کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔ قاہرہ کے عام لوگ، راج، مزدور، دکاندار، غلام، کنیزیں اور مسافر آتے تھے، تاریخ کے عظیم اساتذہ کی کلاسوں میں بیٹھتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب لیتے تھے اور اپنے باطن کو علم کے ٹھنڈے پانیوں سے سیراب کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ جامعہ الازہر کی یہ عظیم روایت آج تک قائم ہے۔ مجھے 2012 میں قاہرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے عشاء کی نماز مسجد حسینیہ میں ادا کی اور میں نماز کے بعد جامعہ الازہر کے اولڈ کیمپس میں داخل ہو گیا۔ اساتذہ کے حجرے آباد تھے۔ پروفیسر حضرات قالینوں پر بیٹھے تھے اور ان کے گرد قاہرہ شہر کے عام لوگوں، گھریلو خواتین اور بچوں کا مجمع لگا تھا۔ لوگ سوال کر رہے تھے اور پروفیسر ان کے جواب دے رہے تھے۔ میں بھی چپ چاپ ایک حجرے میں بیٹھ گیا۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے لوگوں کے اشاروں اور پروفیسروں کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیا کہ یہ سیاسیات کی کلاس ہے اور لوگ حسن مبارک کا مستقبل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ التحریر اسکوائر کا دھرنا ختم ہو چکا تھا۔ حسن مبارک اقتدار سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت جیل میں پڑے تھے، لیکن وہ عوام کے سوالوں میں ابھی تک آزاد تھے۔ میں دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ میری طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ یہ جامعہ الازہر کی 1000 سالہ روایت ہے۔ لوگ کسی اجنبی کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ صرف پروفیسر کی طرف دیکھتے ہیں اور پروفیسر صرف سوال پر توجہ دیتا ہے۔ یہ روایت صرف جامعہ الازہر تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ روایت خوارزم شاہ کے دور میں کھیوا، سلجوکیوں کے دور میں کونیا، امیر تیمور کے دور میں سمرقند، بخارا اور شہر سبز اور مغلوں کے دور میں ہندوستان میں بھی موجود تھی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شام کے وقت عوامی ہو جاتے تھے اور عام راہ چلتے غلام اور کنیزیں ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اولیاء کرام یہ روایت نبھاتے رہے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ تمام اولیاء کرام یونیورسٹیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دن کو اپنے شاگردوں کی پیاس بجھاتے تھے اور شام کے وقت خود کو جنرل پبلک کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ میں نے آج کے دور میں یہ روایت نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں دیکھی۔ یہ یہودیوں کی یونیورسٹی کہلاتی ہے، لیکن اس کے دروازے دنیا بھر کے پیاسوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ہیں، کسی بھی ملک، نسل اور رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کولمبیا یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوں اور کسی بھی کلاس میں بیٹھ جائیں، آپ سے کوئی شخص نہیں پوچھے گا۔ آپ یونیورسٹی میں مہینوں پڑھتے رہیں، آپ سال 2 سال کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں، انتظامیہ آپ سے سوال کرے گی اور نہ ہی ساتھی طالب علم آپ سے پوچھیں گے جناب آپ کون ہیں اور آپ روزانہ کیوں آ جاتے ہیں۔ بس آپ کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ امتحان نہیں دے سکیں گے، آپ کو ڈگری نہیں ملے گی اور آپ استاد اور طالب علموں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ اگر فارغ ہیں، آپ اگر امریکہ جا سکتے ہیں اور آپ اگر 1 ماہ کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نیو یارک جائیں، کولمبیا یونیورسٹی کے قریب کرائے پر فلیٹ لیں، دنیا کے بہترین اساتذہ اور نوبل انعام یافتہ اسکالرز کی کلاسز میں بیٹھ جائیں، آپ ان سے جدید ترین علم سیکھیں اور آپ عالم فاضل ہو جائیں۔ کولمبیا کا جے اسکول یعنی جرنلزم ڈپارٹمنٹ اور اسکول آف پبلک افیئرز پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسکول آف پبلک افیئر دنیا بھر کے دانشوروں، صدور، وزرائے اعظم اور وزراء کو دعوت خطاب دیتا رہتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملک اسکول میں نمائش بھی لگاتے رہتے ہیں، آپ وہاں کے مہمانوں اور نمائشوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یونیورسٹی دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو بھی بھرتی کرتی رہتی ہے۔ یہ لوگ پروفیسر آف پریکٹس کہلاتے ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی نہیں ہوتے، یہ اپنے اپنے شعبوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور یونیورسٹی ان کا پروفائل دیکھ کر انہیں پروفیسر بھرتی کر لیتی ہے۔ یہ طالب علموں کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو انہیں روایتی استاد نہیں سکھا سکتے۔ مثلا مجھے کولمبیا یونیورسٹی میں تبت کا ایک ترکھان پروفیسر ملا۔ وہ شخص 50 سال اخروٹ کی لکڑی کا فرنیچر بناتا رہا۔ یونیورسٹی نے اس کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اسے پروفیسر منتخب کر لیا۔ وہ ان دونوں تعمیرات کے شعبے کے طالب علموں کو اخروٹ کی لکڑی میں کندہ کاری کا طریقہ سکھا رہا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی کی یہ دونوں روایات قابل تقلید ہیں۔ ہمیں بھی اپنی یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ عام لوگوں کے لیے کھول دینے چاہیے۔ یہ علم کے سمندر ہیں، یہ ہر شخص کے لیے عام ہونے چاہیے۔ لوگ آئیں اور پروفیسروں کی کلاسز اٹینڈ کریں۔ ہمیں یونیورسٹیوں میں بھی مختلف شعبوں کے ماہرین کو پروفیسر آف پریکٹس کی حیثیت سے بھرتی کر لینا چاہیے۔ یہ لوگ طالب علموں کو وہ پریکٹیکل علم سکھائیں گے جو کتابوں کے ذریعے ممکن نہیں۔ میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی شام کے وقت عام مریدوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے اور علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ ایک روز مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ لاہور کا ایک مرید آیا اور آپ سے پوچھا، حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضرت دادا صاحب نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، خیرات۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا، اور افضل ترین خیرات کیا ہے؟ آپ دیر تک سر دھنتے رہے اور پھر فرمایا، معاف کر دینا۔ آپ چند لمحے رک کر دوبارہ گویا ہوئے، دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے درست فرمایا تھا۔ تصوف کی یونیورسٹی میں صوفی کب صوفی بنتا ہے؟ یہ اس وقت صوفی بنتا ہے جب اس کا دل نفرت، غصے اور انتقام کے زہر سے پاک ہو جاتا ہے، جب یہ معافی کے ڈٹرجنٹ سے اپنے دل کی ساری قدرتیں دھو لیتا ہے۔ اہل تصوف کے بارے میں کہتے ہیں کہ قاتل کو صوفی کا خون تک معاف ہوتا ہے، اور یہ معافی کی وہ خیرات ہے جو صوفیاء کرام دے دے کر بلند سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرا بابا کہتا تھا کہ تم معاف کرنا سیکھ لو، تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔
سارے حجاب اور سارے نقاب اتر جائیں گے۔ میرا بابا اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دونوں درست فرماتے تھے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔